جب تمہارا صبر ٹوٹ جاتا ہے اور برداشت سے بھی باہر ہو جاتا ہے، جب تمہاری کہانی ایسے موڑ پر کھڑی ہو جہاں تم بے بس ہو جاؤ اور کوئی بھی راستہ نظر ہی نہ آئے، صبر اپنے آخری حدوں تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر جان لینا اللہ تعالیٰ کن فرمانے لگا ہے اور تمہاری مدد ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس آنے والی ہے۔ تمہاری اس آزمائش کا اہتمام ہو چکا ہے، اب وہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے لگا ہے۔ جب جب تمہیں خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور نا امید ہونے لگو، صبر کرنا مشکل ہو جائے، تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اللہ کے لیے ممکن ہوتا ہے۔ نا امید نہ ہونا، یہی تو صبر کرنا ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اللہ نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ تمہارے دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اس لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اللہ سے، وہ پھر ایک روز ناممکن کو ممکن بنا ڈالے گا۔ جو تمہارا خواب ادھورا ہے وہ مکمل کر دے گا۔ ایک روز تمہاری آنکھیں دعا کی قبولیت ہوتے ہوئے دیکھیں گی۔ یقین رکھو اس پہ معجزے تب ہی ہوتے ہیں جب تم تب بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، جب تم دنیا سے کہہ رہے ہوتے ہو یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ جب تکلیف حد سے بھی زیادہ بڑھ جائے، آنسو پلکوں پر ٹھہر جائیں، تو جائے نماز بچھا لینا اور اپنے رب کو پکار لینا۔ تمہیں لگے گا برسوں پرانا بوجھ دل سے اتر گیا ہے۔ اتنا سکون محسوس ہوگا اس ٹائم کہ جیسے ہر غم زندگی سے نکل گیا ہو۔ اے میرے پروردگار، آج بھی اس یقین کے ساتھ مانگتا ہوں، کوئی معجزہ کر دے، کوئی راستہ ہی نکال دے میرے لیے، میری منزل آسان ہو جائے۔ کوئی راستہ ہی نہیں دکھائی دے رہا میرے مولا، میری خواہشات بہت ہی چھوٹی ہیں اور تیری ذات بہت بڑی ہے۔ اپنا خاص کرم کر دے میرے اللہ، کوئی حل، کوئی راستہ، کوئی صورت نکال دے میرے مولا۔ اے میرے پیارے اللہ، کبھی کبھار میں نہیں جان پاتا کہ ان مشکل حالات کے پیچھے کیا مصلحت چھپی ہے، لیکن مجھے اللہ پر پورا یقین ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے وہ عطا کریں گے جو میرے لیے بے حد بہترین ہے۔ آپ مجھے وہاں سے عطا کریں گے جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اگر تمہارا دل بار بار اس بات سے لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں مانی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمان سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی تو کن فایا کن کی خوشبو بھی میں نے محسوس کرنی ہے، کہ جان لو تم اللہ کی طرف سے ہمت طاقت آ گئی ہے، جلد ہی معجزہ بھی ہوگا۔ اگر تم کو لگتا ہے اللہ نے تم کو اکیلا چھوڑ دیا ہے تو وہ تمہاری بات نہیں سنتا، تمہیں جواب نہیں دیتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارا اللہ پر یقین کمزور ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ تم سے ناراض ہے۔ نہیں دوستو، اللہ کو سب یاد ہے۔ تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزے کا انتظار کرنا، تمہاری طرف تمہاری جستجو وہ سب دیکھ رہا ہے۔ وہ ان قریب تمہارے لیے معجزہ خاص کر دے گا، تم کو تمہاری من پسند چیز سے ملوا دے گا، پھر تمہارے دل میں اللہ کے لیے محبت اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی۔ میرے پیارے اللہ ایسے ہی ہے، جب وہ دینے پر آتا ہے تو خوب نوازتا ہے، پھر ایک دن اللہ اپنا ایسا معجزہ تمہارے لیے بھی کرے گا، پھر ایک دن تمہاری بے یقینی کی کہانی یقین میں بدل جائے گی۔ تم صبر کی انتہا پر ہونا تو سنو، اس کی مدد بس پہنچنے والی ہے۔ تمہارے یہ بہائے گئے آنسو اللہ نے قبول کر لیے ہیں۔ تمہارا یہ سجدوں میں اللہ کو پکارنا بہت پسند آ گیا ہے، وہ بس اب راضی ہو گیا ہے تم سے، اب اللہ تم سے خوش ہو گیا ہے۔ تمہارا نصیب اب بہت جلدی بدلنے والا ہے۔ تمہاری یہ بے رنگ زندگی میں اب وہ رنگ بھرنے والا ہے۔ اب تمہارا گھر بھی خوشی کے پھولوں سے بہک جائے گا۔ یقین کرو، اپنی دعاؤں کی قبولیت دیکھو گے، ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ گے جو اللہ نے تمہارے لیے چن لی ہیں، پھر وہ تم کو ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔
تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تو تمہارا مقدر بنیں گی۔ اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات سے لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، کہ ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی تو میں نے آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت بھی اترتی دیکھنی ہے، ابھی تو میں نے کن فیکن کی خوشبو بھی محسوس کرنی ہے، تو جان لو اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی ہے، بہت جلد معجزہ بھی آنے والا ہے۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، یہ تمہاری آنکھیں رات کو گیلی ہوں گی، دل 1000 بار ٹوٹے گا، کیونکہ دل جو نہیں ٹوٹتا وہ تو دل بھی نہیں ہوتا۔ صبر آزمایا جائے گا تمہارا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ مشکل وقت بھی گزر ہی جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ضرور ہوتی ہے، کوئی مشکل تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے، پیارے دنوں کے آنے کا انتظار بس ختم ہی ہونے والا ہے، جہاں پھر اللہ ہوگا تمہارے ساتھ۔ یہی اس کی عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا بھی سکھاتا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے تم کو ملنا ممکن نہیں لگتا تھا۔ وہ تو تم کو تمہاری پہچان کرواتا ہے، پھر اپنا پتہ دیتا ہے، تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے۔ جب اسے تم پر بے حد پیار آتا ہے تو وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھینچے چلے جاتے ہو۔ راہیں جدا ہونے سے مقدر جدا نہیں ہوتے دوستو۔ وہ جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے، وہ کبھی کسی نظر سے بھی نہیں گزرے ہوتے۔ حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو موج سے عقل سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ایک لمبا سانس لیں، کھلی چہل قدمی کریں، اللہ کے ساتھ وقت گزاریں، اللہ کی محبت کو محسوس کرو، اس کی رحمتوں کو محسوس کرو، چھوڑے دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگنا، یہ تو ایک عارضی چیزیں ہیں۔ بس اللہ پاک کی محبت میں اس قدر کھو جائیں کہ اس کے علاوہ آپ کو اور کچھ بھی نظر نہ آئے۔ تمہیں پتہ ہے جب بات ناممکنات پر آ کر رک جاتی ہے، اب میرا رب کہتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، انتظار کی بھی کچھ صورتیں ہوتی ہیں، یا تو پھر اللہ ہم سے انتظار کروا رہا ہوتا ہے کہ یہ وقت صحیح نہیں ہے، تمہیں وہ دے دے گا جو تم کب سے مانگ رہے ہو، یا تو وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہیں ہے جو تم کب سے مانگ رہے ہو، یا تو پھر اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے، اس لیے وہ چاہ رہا ہے کہ تم مجھ سے بار بار مانگو۔ یہی نہیں ہو سکتا اللہ نے جو تمہارے دل میں چاہ ڈالی ہے وہ نصیب میں نہ ہو۔ اللہ ہمیں آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پر کتنا بھروسہ کرتا ہے، کہ بس اپنا دل اپنے رب کی طرف متوجہ رکھیں اور اس کی رحمتوں کے منتظر رہو۔ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ دعائیں پہاڑوں کو بھی سسکا سکتی ہیں، تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ دعائیں قبول نہیں کر رہا؟ وہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ وہ تمہیں سنے گا اور سنتا ہی رہے گا اور ہر حال میں ہی سنے گا۔